يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال الحق سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے، پوری کائنات میں اسی کا ہی تصرف ہے۔ فعال لما یرید ہے، جس فیصلے کو چاہے وہ نافذ کرتا ہے۔ کسی کی جرت نہیں کہ کوئی سوال کر سکے کہ اللہ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن قیامت کے دن اللہ ذوالجلال سب سے پوچھیں گے۔ اس کا احسان عظیم ہے جس نے ہمیں ایسے ہادی و مرشد کی امت بنایا، جس ہادی و مرشد کو رب تعالیٰ نے پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی بنا کے مبعوث کیا، جو خود صحابہ کرام کو خبر دے رہے ہیں: انا سید ولد آدم ولا فخر۔ میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ قائد المرسلین ولا فخر۔ میں تمام انبیاء و رسل کا قائد ہوں لیکن اس پر بھی فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ انا خاتم النبیین ولا فخر۔ مجھے میرے مالک نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا کہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو مبعوث کرنے کے ساتھ جو بہت بڑا احسان کیا، وہ قرآن مجید کی نعمت ہمیں عطا کی، جس کی روشنی میں زندگی کے زاویوں اور رویوں کی نوک پلک درست کرنے کا طریقہ بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جس کی ایک ایک آیت انسانی زندگی کو منور کرنے والی ہے۔ اللہ ذوالجلال کا فرمان ہے: فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی رائی کے دانے کے برابر نیکی کرتا ہے تو مت سوچے یہ تو بہت معمولی سی نیکی ہے، اس نیکی کا بدلہ قیامت کو دیکھ لے گا، اللہ اس سے بھی محروم نہیں کرے گا۔ اور اگر کوئی معمولی برائی کرتا ہے
اور یہ سمجھ کر برائی کرتا ہے کہ یہ کون سی بڑی برائی ہے. جیسا کہ آج کل برائی پہ جرت کرنے والے اتنا کہہ کے ہی فارغ ہو جاتے ہیں صغیرہ گناہ ہے، کون سا کبیرہ گناہ ہے. تو سچ کہا کرتے تھے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ، لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. کبیرہ گناہ پہ سچی توبہ اور استغفار کر لیا جائے تو وہ کبیرہ کبیرہ نہیں رہتا، معاف ہو جاتا ہے، اور صغیرہ اگر بار بار کیا جائے تو وہ صغیرہ نہیں رہتا، وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. لیکن اللہ عز و جلال کا یہ فیصلہ ہے کہ نیکی معمولی سی معمولی بھی اگر کوئی کرتا ہے اللہ عز و جلال اس کی قدر کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخره فشکر اللہ له وفي رواية فغفر له فأدخل الجنة. ایک شخص راستے میں چل رہا ہے، اس کو راستے میں کانٹے نظر آئے، اس کو اٹھانے میں کتنی طاقت لگتی ہے، شعور کی بیداری کی ضرورت ہے. اس نے کانٹے اٹھائے، رستہ صاف کر دیا. رب تعالیٰ کو یہ اس قدر خوبصورت عمل لگا کہ اللہ عز و جلال نے کس طرح قدردانی کی، اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دخلت الجنہ ورأيت رجلا يتقلب في الجنہ. میں جب جنت میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، معراج کے موقع پہ اللہ عز و جلال نے کیا دکھایا کہ ایک شخص خوشی سے جنت میں اچھل رہا ہے. میں نے سوال کیا کہ یہ جنت میں کیسے آیا؟ جواب ملا، بشجرة قطعها عن ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. راستے میں ایک درخت تھا، گزرنے والوں کے لیے مسائل تھے، پریشانی تھی. اس شخص نے کلہاڑا پکڑا، جس طرح اچھل اچھل کے اس کو کاٹ رہا تھا، یہ ادا ہی اللہ کو اتنی پسند آئی. ادھر سے درخت کٹ گیا، راستہ صاف ہو گیا، اور اس کو اچھلتے اچھلتے روح قبض کی اور جنت میں لا کھڑا کیا. آپ معمولی سی معمولی نیکی بھی اگر کرتے ہیں تو اللہ عز و جلال اسے ضائع نہیں کرتے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ذرہ سب سے چھوٹی چیونٹی کو کہتے ہیں. بلکہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ دنیا کے اندر سب سے جو ویٹ لیس چیز ہے جس کو میں اور آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے، اللہ عز و جلال تو اتنی نیکی کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. ان سین چیز جو میری اور آپ کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، اس کے لیے بھی خوردبین استعمال کرنی پڑے. اگر کوئی اتنی بھی نیکی کرتا ہے تو اللہ عز و جلال اس کو بھی بڑا چڑھا کے قیامت کے دن تمہارے درجات کی بلندی کا باعث بنا دے. یہ اللہ عز و جلال کا احسان تو ہے ہی ہے. لیکن آج جس احسان کی بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی برائی کی طاقت رکھتا ہے لیکن اللہ عز و جلال کے خوف کی وجہ سے، اللہ عز و جلال کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے طاقت کے باوجود، مواقع ہونے کے باوجود برائی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ عز و جلال اس کو بھی وہ عطائیں کرتے ہیں جو کسی انسان نے کبھی سوچی نہیں ہوتی.
من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه، جو اللہ ذوالجلال کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ انسان اپنی سوچ اور اپنے شعور اس کو بہتر کر لے۔ انسان جب بھی برائی کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے کچھ درجات ہیں۔ پہلے دن سے گناہ نہیں کرتا، انسان کو سب سے پہلے برائی کی سوچ آتی ہے، جس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ اچانک سے ذہن میں سوچ آئی، اگر اللہ عز و جلال کے پیارے پیغمبر کے بتائے ہوئے اصول یاد رہے، صبح و شام کے اذکار کی پابندی رہے اور اللہ کے ذکر کو انسان معمول بنائے، تو یہ سوچ آنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ انسان وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَسِيهِ، انسان کو انسان کہا ہی اس لیے گیا ہے یہ بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کا اپنے شعور پہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کا پہرا نہ ہو تو یہ خاطرہ جو ایک مرتبہ سوچ آئی ہے یہ تردد بن جاتا ہے، اور تردد کا معنی ہے کہ ایک سوچ ایک سے زیادہ مرتبہ پھر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس تردد کا دفیہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا ذکر کر لے، اللہ عز و جلال محفوظ فرما دیں گے۔ اگر اس تردد کو بھی نہ روکا جائے کہ بار بار سوچ آ رہی ہے، کیوں سوچ آ رہی ہے، جگہ تبدیل کر لے، اللہ کا ذکر کر لے، تو پھر یہ انسان کے لیے ہم بن جاتا ہے، ایک فکر کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انسان ہونے کے ارادے سے شیطان اپنے شکنجے میں اسے لا سکتا ہے، سوچ بنا سکتا ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے ان الرجل لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدع۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بندے کی اگر گناہ کی سوچ بھی بنی ہے اللہ کا ذکر کر لے تو اللہ عز و جلال اسے برائی سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان اس ہم پر بھی کنٹرول اللہ کے ذکر کے ساتھ نہیں کرتا تو یہ ہم انسان کی نیت اور ارادہ بننے سے پہلے ایک وسوسے میں آ جاتا ہے۔ یہ وہ وسوسہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، انسان کے سینے میں ایسا خلجان ہوتا ہے، چلو کر لیتے ہیں، ابھی بھی اس میں پختگی نہیں آئی کہ وہ ارادہ کرے، وہ نیت کرے۔ اس وسوسے کا بھی علاج اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو وسوسہ آپ سے دور ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کو اتنی بھی ہمت نہیں رہی کہ وسوسے میں بھی کنٹرول کر لے تو یہ برائی کا ارادہ اور نیت بن جائے گی۔ اگر کسی نے برائی کا ارادہ کر لیا ہے، نیت کر لی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی علاج بتایا ہے کہ اگر کسی شخص نے وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، علماء محدثین نے وضاحت کی ہے کہ اگر اس کا یہ ہم ارادے تک پہنچ جائے، برائی کا ارادہ کیا ہے، نیت کر لی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا خوف آ گیا ہے، نہیں میں برائی نہیں کروں گا، تو اس چھوڑنے پر بھی اللہ عز و جلال اسے نیکی عطا کر دیں گے۔ نیت اور ارادے کو کنٹرول نہیں کیا تو انسان عزم کرتا ہے کہ اب میں نے چھٹے درجے پہ آ گیا انسان، کہاں یہ خاطرہ، تردد اور ہم
اور وسع اور نیت اور ارادے سے نکل کے عزم کی طرف آ گیا ہے۔ اور یاد رکھنا، جب انسان کسی چیز کا عزم کر لیتا ہے پھر اس کی دوائی کی تلاش میں ہوتا ہے کہ اب یہ عزم پورا کیسے ہوگا۔ آپ اگر برائی پہ عزم بھی کر لیتے ہیں تو گنتی کے 2 کام ایسے ہیں جو آپ کے برائی کے عزم کو بھی پارا پارا کر دیتے ہیں، اللہ کا ذکر جو ہے اور اس کے ساتھ صدقہ جو ہے، اس سے بڑی دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ جبریل امین نے اللہ ذوالجلال سے سوال کیا، اللہ ذوالجلال دنیا میں سب سے زیادہ جو طاقتور چیز بنائی ہے صلابت کے اعتبار سے وہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے فرمایا پہاڑ۔ کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا، لوہے سے پہاڑ کو کاٹ دیا جاتا۔ کہا اس سے بڑھ کے بھی کوئی طاقتور چیز ہے؟ جواب دیا جی ہاں، آگ ہے یہ لوہے کو پانی بنا دیتی ہے۔ کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز بنائی ہے؟ کہا پانی ہے، جتنی مرضی آگ ہو پانی ڈالے تو ختم ہو جاتی ہے۔ کہا اس سے بڑی کوئی طاقتور چیز ہے؟ کہا اس سے طاقتور میں نے ہوا کو بنایا ہے جو پانی کو اٹھاتی ہے، بخارات بنتے ہیں اور بارش برستی۔ کہا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے؟ جواب دیا وہ صدقہ جو خفیہ انسان کرتا ہے وہ اس سے طاقتور بھی ہے۔ آپ نے عزم کر لیا ہے، 6 درجے میں پہنچ گئے ہیں، صدقہ کرے، اللہ ذوالجلال کا ذکر کرے، اور ذکر سے انسان کے اندر وہ طاقت اور پاور آ جاتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا سامنا نہیں کرتی۔ استدلال لیا ہے امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے، اتنی بڑی آگ تھی ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کہ لوگ وہاں پھینکنے کے لیے خود بھی نہیں گئے، منجنیق میں ڈال کے سیدنا ابراہیم کو پھینکا، اور اتنی بڑی آگ لو طار علیہا طائر سقط مشویا، اگر کوئی پرندہ بھی اس کے اوپر سے گزرتا تو بھنا ہوا گر جاتا، لیکن اللہ کے ذکر نے کیا دکھایا؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ یہ کلمات اس قدر پاور والے ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں اکٹھی ہو جائیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ادھر یہ کلمہ پڑا، اللہ ذوالجلال نے اس آگ کو باغ بنا دیا۔ بیٹھے ہیں، صرف ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں بندھے ہوئے ہیں رسیوں سے، ساری کی ساری آگ ختم ہو گئی، صرف وہ رسی پہ آگ لگی ہے جس کے ساتھ ہاتھ بندھے ہیں۔ جب وہ جل گئی تو مسکرا رہے ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ باپ آزر کہنے لگا نعم الرب ربک یا ابراہیم، اور ابراہیم تیرا رب تو بہت بڑا نکلا، اس نے تو تجھے کچھ ہونے ہی نہیں دیا۔ آپ اگر عزم کو بھی کنٹرول نہیں کرتے تو 7ویں درجے کی طرف آ جائیں گے، یہ آپ کی زبان پہ آئے گا، یہ آپ کی گفتگو بن جائے گی، یہ آپ کی بات چیت بن جائے گی، آپ کا قول بنے گا۔ آپ اگر زبان سے کچھ کہہ بھی چکے ہیں فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ ثواب بھی دیتے ہیں تو کہنے پر بھی دیتے ہیں، پکڑ بھی کرتے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اور پکڑ بھی کرتے ہیں تو انسان کی زبان کی باتوں پہ۔ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ لَا يَرَى بِهَا بَأْسًا يَهْوِي بِهَا 70 خَرِيفًا فِي النَّارِ، بسا اوقات ایک کلمہ انسان ایسا بولتا ہے، غور نہیں کرتا، اس کے نتیجے میں 70 سال جہنم میں گہرا گر جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے قول پر بھی کنٹرول نہیں کیا تو یہ 8ویں درجے کی طرف چلا جائے گا، پھر یہ آپ کا کردار بنے گا، عمل میں یہ برائی آئے گی۔ آپ جہالت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی کمی کی وجہ سے برائی کر بھی بیٹھے ہیں، میرے رب کے فیصلے دیکھیے۔ ان صاحب الشمال لیرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه. بندہ گناہ کرتا ہے، الساعہ گھڑی کو کہتے ہیں، اور آج کل کی اگر عربی کا ترجمہ کیا جائے تو 6 گھنٹوں تک تو اللہ ذوالجلال نے آرڈر دیا ہے فرشتے کو کہ بندہ میرا نیک ہے، بھول گیا ہے، اس سے یہ کمی کوتاہی ہوگی ہے، 6 گھنٹوں تک اس کی برائی کو لکھنا نہیں، اور اگر یہ 6 گھنٹوں کے اندر توبہ کر لے القاہا تو بغیر لکھے میں اسے معاف کرتا ہوں، وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةً، لیکن اگر اسے 6 گھنٹوں کے اندر بھی شرم اور حیا نہیں آئی تو پھر اس کی ایک برائی لکھی آتی. اور جس نے اپنے برے کام پہ بھی کنٹرول نہ کیا، توبہ نہ کی، رجوع نہ کیا، اللہ کی طرف پلٹ کے نہ آیا، تو یہ اس کی عادت بن جائے گی. بعض لوگ نہ چاہتے ہوئے بات کرتے ہیں تو اس میں معمولی سا ٹیڑھ پن آ جاتا ہے. کچھ لوگ ڈھٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، ایسا جھوٹ حتی یکتب عند اللہ کذاب، پھر اللہ کے ہاں وہ جھوٹے لوگوں میں لکھا جاتا ہے. وہ اس قدر جرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ بعض سچے لوگ اس جرت سے سچ نہیں بولتے، عادت بن جاتی. اور بعض لوگوں کو کسی بات اور کسی عمل کی اس طرح عادت ہوتی ہے انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. وہ اتفاق سے ایک مصری آدمی ہر بات پہ قسم اٹھاتا تو اس کو کہا باللہ انت لیش تحلف کثیرا، آپ زیادہ قسمیں کیوں کھاتے ہو؟ تو پھر بھی جواب میں کہتے ہیں واللہ ما حلفت، اللہ کی قسم میں نے تو قسم نہیں اٹھائی، اور قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے قسم نہیں اٹھائی. عادت کو سیٹ کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے. کسی برائی کی عادت نہ بننے دیں، اور اگر اس پر بھی کنٹرول نہ کیا جائے تو پھر انسان کی عادت فطرت ثانیہ بن جاتی ہے. یہ 10واں درجہ ہے. فطرت اولا یہ ہے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. اللہ ذوالجلال نے ہر ایک کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، والدین ہی انہیں مجوسی بناتے ہیں، یہودی بناتے ہیں اور عیسائی بناتے ہیں. فطرت اولا یہ گناہوں سے پاکیزہ ہے. انسان جب پیدا ہوا یہ والدین معاشرہ جب اس کے پیچھے لگتا ہے تو پھر اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیتا ہے. یہ وہ بات ہے کہ اس کی تو فطرت بن گئی ہے برائی، کیونکہ اتنے درجات طے کر کے آیا ہے، اس کو توڑنا، اس کو ختم کرنا بہت مشکل ہے. اسی کے بارے میں ہی آپ نے سنا ہوگا پہاڑ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے، فطرت تبدیل نہیں ہوتی. انسان ان سارے کے سارے مراتب کے باوجود پھر اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس پہ بھی اسے محروم نہیں کرتے. مواقع ہونے کے باوجود اللہ ذوالجلال کی طرف اگر انسان پلٹ کے آ جائے تو اللہ ذوالجلال اسے محروم نہیں کرتے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قد جعل اللہ لكل شيء قدرا. جو پھر بھی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ ذوالجلال اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں. جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے اللہ اس سے کافی ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے بیان کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تدع شیئا للہ عز وجل الا بدلک اللہ به ما هو خیر لک من. اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں
اللہ ذوالجلال اس سے بہترین بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے وعدے تو اللہ کے پورے ہونے والے ہیں جو انسان سوچ نہیں سکتا کہ اللہ کی وہاں انعامات کی بارش کس طرح ہوگی۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان انعامات کا مستحق بنائے۔ یوسف علیہ السلام نوجوان ہیں، نوجوان ہونے کے باوجود ابھی شادی شدہ نہیں ہے، صرف ایک نہیں 13 دواعی موجود ہیں۔ برائی کی دعوت ملی، اور برائی کی دعوت دینے والی بھی وہ ہے جسے اپنے حسن پہ ناز تھا، اور دھمکی ہے، اور طرح طرح کی باتیں ہیں، کوئی نہیں ہے، اور پھر اس نے خود دعوت دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے وہاں یہ فیصلہ کیا کہ دنیا میں ایک مصیبت تو سینے سے لگانی پڑتی ہے، یا دین کی مصیبت یا دنیا کی مصیبت۔ دین کی مصیبت یہ ہے کہ برائی کی رو میں بہہ جائے اور اللہ ذوالجلال کے دربار میں راندہ درگاہ بن جائے، اور دنیا کی مصیبت یہ ہے معمولی معمولی تکلیفیں ہیں جن کو آپ معمولی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جنت کتنی بڑی ہے، اور اگر یہ معمولی تکلیفیں ہیں تو جہنم میں کتنی بڑی تکلیفیں ہیں۔ انہوں نے ایک ہی بات کہی تھی جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی، قالت ہیت لک قال معاذ اللہ، میں اللہ ذوالجلال کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال نے اس خوف کی وجہ سے، برائی کی طاقت ہونے کے باوجود مواقع موجود تھے، لیکن برائی سے دور ہونے کی وجہ سے رہتی دنیا تک یوسف کی پاک دامنی کے گیت الاپنے کے لیے اپنی مخلوق کو قرآن جیسی نعمت سے نواز دیا، اور پھر اللہ ذوالجلال نے اس برائی کو چھوڑنے کی وجہ سے اسی عورت کو سیدنا یوسف علیہ السلام کی مملوکہ جیسا بنا دیا جب عزیز مصر مر گیا۔ اور اللہ ذوالجلال نے کس طرح یوسف علیہ السلام کو جس طرح کنویں سے نکالا تھا، جس طرح اس برائی سے بچایا تھا، وہاں مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ ذوالجلال کا وعدہ ہے کہ اللہ ذوالجلال اس سے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ذوالجلال انہیں سایہ نصیب فرمائیں گے۔ الامام العادل، عادل بادشاہ، اللہ نے اسے بادشاہ بنایا ہے، اسے یہ فکر نہیں کہ اگلے ٹینور میں مجھے موقع ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں اپنے رائٹ لیفٹ ان لوگوں کو اکٹھا کروں جو چاپلوس ہوں، جو تملق کرنے والے ہوں، میری برائی پہ بھی لبیک کہنے والے ہوں۔ نہیں، اس کو ایک ہی بات سامنے ہوتی ہے، اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، کوئی راضی ہے یا ناراض ہے اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ وہی بات کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، سمجھائی ہے، اور خلفائے راشدین نے اس کی تنفیذ کی ہے۔ فَلْيَرْضَ مَنْ يَرْضَ وَلْيَسْخَطْ مَنْ يَسْخَطْ إِذَا رَضِيَ مَنْ فِي السَّمَاءِ، وہ کہتا ہے کوئی راضی ہوتا ہے تو راضی ہو، کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو، میں تو صرف یہ دیکھوں گا میرا رب کیسے راضی ہوگا۔ اور آج دنیا کے اندر ضلالت اور گمراہی اور ذلت کا سبب یہ ہے کہ جب انسان اپنے رائٹ لیفٹ ایسے لوگوں کو بھرتی کر لیتا ہے، اپنی کچن کیبنٹ ایسی بناتا ہے جو انتہائی درجے کے تملق کرنے والے چاپلوس غلیظ لوگ ہوتے ہیں، بسا اوقات نیک لوگ بھی ان کے نرغے میں آ کے ضلالت کی راہ اختیار کر لیتا ہے۔ الامام العادل، جو عادل بادشاہ ہے، عدل و انصاف پہ فیصلہ کرنے والا ہے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، لوگ اپنی برائیوں کی وجہ سے پسینے میں ہوں گے۔
فمنهم من يبلغ الى كعبيه، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنے تک، ومنهم من يبلغ الى ركبتيه، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، ومنهم من يبلغ الى حقويه، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک، ومنهم من يلجمهم الجاما، اور کچھ کا پسینہ اس کے منہ تک جیسے لگام پہنائی ہوئی ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ 70 ہاتھ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ایسے ماحول میں اللہ ذوالجلال عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے کس کو؟ جو عدل و انصاف کرنے والا ہے، بادشاہ ہے۔ اللہ مسلمانوں کو ایسا عدل و انصاف کرنے والا بادشاہ نصیب فرمائے۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان رگوں میں خون تازہ ہے، مواقع ہیں، دوست ہیں، تعلق والے ہیں، طاقت پہ ناز ہے، برائیاں کر سکتا ہے، لیکن نہیں، وہ اللہ ذوالجلال کی عبادت میں جوانی کو لگاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کا بدلہ کیا عطا کریں گے؟ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، تیسرا وہ انسان جو انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے سے اس کی ضروریات ہیں، انسان ہونے کے ناطے سے مغریات ہیں جو اسے ورغلانے والی ہیں، طرح طرح کی چیزیں موجود ہیں، وہ سب چیزوں کو خیر آباد کہتا ہے، اللہ اکبر کی آواز آتی ہے، مسجد کا رخ کرتا ہے، محبت ہے تو مسجد کے ساتھ، تعلق ہے، وابستگی ہے تو مسجد کے ساتھ، یہ مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، نہ دوستوں کا خیال، نہ کاروبار کی حقیقت اس کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے رازق میرا رب ہے، وہ نماز میں سستی نہیں کرتا، وہ مسجد سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اسے بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو دوست دوستی کرتے ہیں، کسی کا مقصد ہوتا ہے میں اس کے ساتھ مل کے کاروبار کروں گا، کسی کا مقصد ہوتا ہے یہ بڑا انسان ہے کل سے سفارش کرواؤں گا، کسی کا مقصد ہوتا ہے اس کے ساتھ میری کوئی پکچر بن جائے، میری بھی واہ واہ ہو جائے گی، طرح طرح کے مقاصد، طرح طرح کے اغراض انسان کے دل میں ہوتے ہیں، لیکن ایسا انسان اسی معاشرے کا فرد ہے جو تعلق بناتا ہے صرف ایک بنیاد پر، میرا رب راضی ہو جائے، یہ نیک انسان ہے، میں نے اس سے محبت کرنی ہے، اللہ اس کا بدلہ کیا دے گی؟ اللہ ذوالجلال اسے عرش کا سایہ نصیب فرما دے گی۔ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، پانچواں وہ شخص جس کو ایک ایسی عورت جو حسن و جمال اور منصب عہدے والی دعوت دیتی ہے برائی کی، لیکن نہ وہ دیکھتا ہے عہدے کو، نہ وہ دیکھتا ہے حسن کو، وہ دیکھتا ہے اللہ کی رضا کس میں ہے، وہ وہاں ٹھکرا دیتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے بدلے میں کیا دے گی؟ کل قیامت کو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، چھٹا وہ انسان ہے جس کو اللہ ذوالجلال نے مال تو دیا ہے، دل بھی دیا ہے۔ آج لوگوں کے پاس مال تو ہے، دل نہیں ہے۔ صدقہ اس طرح خفیہ کرتا ہے، دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا ہے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلتا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج کسی نے کسی غریب کو اگر 10 روپے کی چیز دینی ہوتی ہے، شیطان اس طرح تسلط جما چکا ہے کہ اس کو بھی پکچر اتار کے دیتے ہیں، پتہ چلے یہ 10 روپے میں نے دیے۔ اور ادھر عبداللہ بن مبارک آتے ہیں، اپنے شاگرد کے بارے میں پوچھتے ہیں، جواب دینے والے نے کہا وہ تو جیل میں ہے۔ کہا وہ تو بہت لائق میرا شاگرد تھا، جیل میں کیسے چلا گیا؟ کہا بس حالات بنے، قرض آ گیا، قرض کی ادائیگی نہیں کر سکا اور لوگ صبر نہیں کر سکے، انہوں نے جیل کروا دی۔ کہا کیسے نکل سکتا؟ کہا قرض ادا کر دے۔ مال دیا کہ جاؤ قرض ادا کرو، قرض ادا کیا اور وہ جیل سے باہر آیا، خود آگے دعوت کے لیے اگلے شہر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا آپ کے استاد آئے تھے، تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے،
تو شاگرد کہتا ہے کہاں ہے وہ؟ کہا وہ تو فلاں شہر چلے گئے۔ پیچھے پہنچا، کہا بیٹا تم کہاں تھے؟ میں جیل میں تھا، قصہ سنایا۔ اچھا تو پھر کیسے جیل سے نکلے؟ کہا کسی نے قرض ادا کر دیا۔ کہتے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ کا شکر کرو جس کی توفیق سے تیرا قرض اتارنے والے نے قرض اتارا، پھر اس کی بخشش کی دعا کرنا۔ نہیں بتایا کہ کس نے یہ کام کیا۔ جب عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ فوت ہوئے، اس شخص نے کہا جانتے ہو وہ قرض کس نے ادا کیا؟ عبداللہ ابن المبارک نے کیا۔ اور یہ بیٹا کس کا ہے؟ یہ اس باپ کا بیٹا ہے جس کو باغ کا مالی بنایا گیا۔ باغ کا مالک اپنے دوستوں کے ساتھ باغ کی سیر کرنے آتا ہے، کہتا ہے پھل لے کے آؤ۔ انہوں نے انار کے پھل توڑے سامنے رکھے۔ باغ کا مالک پریشان ہوا، کہتا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا پھل میٹھا ہوتا ہے، آپ یہ ترش لے کے آ گئے؟ کہا آپ نے مجھے مالی رکھا تھا، پھل چیک کرنے والا بنا کے نہیں رکھا تھا۔ میں نے جب سے آیا ہوں ایک مرتبہ بھی پھل توڑا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے مجھے اجازت نہیں دی تھی۔ ساتھیوں سے تحقیق ہوئی، کہا ایسا ہی ہے۔ بلایا، متاثر ہوا، کہتا میں تجھ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، میری ایک ہی بیٹی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کس سے کروں؟ تو عبداللہ ابن المبارک کے باپ نے کہا اما الیہود فیزوجون للمال، یہودی مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والنصارى یزوجون للجمال، عیسائی جمال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والعرب یزوجون للنسب، اور عرب جو ہیں وہ حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، والمؤمنون یزوجون للتقوى، اور مومنوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے جہاں تقوی ہوگا وہاں شادی ہوگی۔ کہا پھر میں نے آج تک اتنا متقی انسان نہیں دیکھا، میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں۔ چند پھلوں کو چھوڑا عبداللہ بن مبارک کے باپ نے، کیا قیمت ہے؟ آج اللہ کی قسم آنسو نکل آتے ہیں بسا اوقات۔ سوکھے ہوئے گنے کو توڑنے کے لیے 50 سالہ لوگ جو ہیں وہ ٹرالے کے ساتھ لٹک رہے ہوتے ہیں۔ شرمندگی دیکھتے وقت ہوتی ہے، اس قدر انسان کچے دل والا بھوکا انسان ہو گیا ہے، اس کو سوچ نہیں ہے کہ یہ بھی چوری ہے، اس چوری کا بھی قیامت کو حساب ہوگا۔ اللہ ذوالجلال نے دیکھے چند پھل کتنے کو اس نے کھا لینے تھے، چھوڑ دیا۔ اللہ ذوالجلال نے اس باغ کا بھی مالک بنایا، بلکہ باغ کے مالک کی بیٹی کا بھی مالک کس طرح بنایا، اس کا خامن بنا دیا۔ اور عبداللہ بن مبارک اسی کے بیٹے۔ عبداللہ بن مبارک میدان جہاد میں ہیں، رومیوں میں سے ایک بہادر نکلا، مسلمانوں سے نکلا، مسلمان شہید ہو گیا، پھر دوسرا آیا، مبارزت ہوئی، مسلمان شہید ہو گیا، پھر تیسرا آیا، مسلمان شہید ہو گیا۔ آگے بڑھا ایک شخص جس کا منہ لپیٹا ہوا ہے، اس نے جاتے ہی رومی کے ٹکڑے کر دیے، مسلمانوں کے اندر جوش آیا، خوش ہوئے۔ لیکن رومیوں نے جب دیکھا کہ چہرہ لپیٹا ہوا ہے تو کہتے آپس میں اب خیر نہیں، لگتا ہے فرشتے اتر آئے ہیں۔ ادھر سے دوڑ کے عمر پہنچتا ہے، کہتا یہ ہے کون جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں برکت دی ہے؟ غور سے دیکھ کے خوش ہو کے کہتا اوہ عبداللہ ابن المبارک، یہ تو عبداللہ بن مبارک ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے رونا شروع کر دیا، کہا عمر مجھے یقین نہیں تھا کہ ذلیل کرنے والوں میں سے تم نکلو گے، تم نے میرا نام کیوں لیا ہے؟ اور آج اس قدر ریاکاری آ گئی ہے، شہرت کی حرص آ گئی ہے، نہیں خیال آتا کسی کو کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے۔ ان کو صرف یہ ہوتا ہے کہ نام آنا چاہیے، برائی میں آ جائے یا نیکی میں آ جائے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ ذوالجلال کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ اسے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باپ کو حکم دیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. اکلوتا بیٹا مدت کے بعد ملا، جب ناز و نعم میں ہوتا ہے بیٹا اس کی ایک ایک ادا بھاتی ہے انسان کو. ادھر اللہ کا حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر دو. ذرا میں اور آپ بھی سوچیں اولاد کی محبت کیسی ہے. اللہ کے رسول ممبر پر تھے، حسن و حسین آ رہے ہیں، بھاگتے بھاگتے گر گئے، آپ ممبر سے نیچے اترے اور جا کے اٹھا کے کہتے ہیں انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تیار ہو گئے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں، لیکن تربیت دیکھیے، ماں کی تربیت. باپ دور ہے لیکن اس کے باوجود تربیت کیسی ماں نے کی ہے. بیٹا بھی کہتا ہے ابا جان انتظار کس کا ہے، افعل ما تؤمر، جو اللہ نے حکم دیا ہے کر گزریے. فلما اسلم، باپ گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے اور بیٹا کٹوانے کے لیے تیار ہے. پروانی کی کہ اولاد ہے، جگر گوشہ ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے. ان اولادوں کے پیچھے آج نمازیں چھوٹتی ہیں، ان اولادوں کے کیریئر بنانے کے لیے حرام انسان کھاتا ہے، ان اولادوں کے پیچھے انسان دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتا ہے، اور ان اولادوں کے پیچھے انسان بے دین ہو جاتا ہے. ادھر اولاد کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے حکم کی پرواہ ہے. چھری چلا رہے ہیں، چھری چل نہیں رہی. سبب اللہ قوت القطع من السکین، اللہ نے چھری سے طاقت کو سلب کر لیا. اس وقت تک چھری نے اثر نہیں کیا جب تک جبریل ایک جانور جنت سے لا کے اس چھری کے نیچے لٹا نہیں دیتے. رہتی دنیا تک قربانی کی سنت کو بھی اللہ نے جاری کر دیا. وہی سارہ علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا رہی ہیں، تقویٰ ہے، بادشاہ نے ان کو ڈیٹین کیا، برائی کا ارادہ کیا، لیکن اللہ متقین کی حفاظت کرتے ہیں. جیسے ہی ہاتھ آگے بڑھاتا ادھر ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے. والدین جب نیکی کرتے ہیں اولادوں کی بھی حفاظت اللہ کرتا ہے. ادھر ابراہیم نماز پڑھ رہے ہیں، ادھر بادشاہ ظلم کے لیے تیار ہے، آگے ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ شل ہو جاتا ہے. اور یہ سارا قصہ صحیح بخاری میں اور دیگر کتابوں میں ہے. اللہ دکھا رہے ہیں پیغمبر کو کہ کبھی ذہن میں سوال بھی پیدا نہ ہو کہ اللہ ذوالجلال نے اپنے بندے کی بیوی کے اوپر ظلم ہونے دیا ہے. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، اور آخر کہتا ہے یہ تو کوئی اور چیز لگتی ہے، اچھا دعا کر دو، دعا کر دو میرا یہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے. پھر دوبارہ کوشش کی، پھر دعا کی بات کی، دعا کی، ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اخذ اللہ الفاجر واخدمها ہاجر. اسی وقت اس نے فیصلہ کیا اس کو عزت سے روانہ کرو، یہ ہاجرہ لونڈی اس کو خدمت کے لیے ساتھ دے دو. اللہ ذوالجلال نے ہاجر علیہ السلام کے بطن سے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام عطا کیے. لیکن کس طرح؟ ایک ماں، ایک بچہ، ایک بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی انسان نہیں، لا جلیس ولا انیس ولا شجر، کوئی انسان کوئی درخت نہیں ہے. توکل دیکھیے ہاجر علیہ السلام کا. سارہ علیہ السلام کے پاس اولاد نہیں تھی. ایک دن بیٹھ کے سوچتی ہیں آپ ان کو اکیلے چھوڑ کے آگے ہیں، اگر آپ ان کو بھی یہاں لے آئیں وہ اکیلی کیسے گزارا کرتی ہوگی. یہ سوچ پیدا ہوئی، ابراہیم علیہ السلام انہیں واپس لائے. اللہ ذوالجلال کی اس نیک بندی کی سوچ کو اللہ نے کتنا بابرکت بنایا. جب وہ بھی آئیں
اللہ ذو الجلال نے ان کے دامن کو بھی ہرا بھرا کر دیا. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ہم نے اسے بشارت دی اور وہ تعجب سے کہہ رہی ہیں کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ مجھے اولاد دے گا. تو اللہ ذو الجلال قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیک یا اہل البیت. یہ اللہ کی رحمتیں جب برکتیں آئیں تو پھر یہ دنیا کے قاعدے ہیں کہ یہ بانجھ ہے، یہ دنیا کے میرز ہیں کہ بیٹا بیٹی نہیں ہو سکتا. مستحیل کا لفظ اللہ کے ہاں نہیں ہے، یہ مخلوق کے ہاں ہے. اللہ ذو الجلال کی بندی نے اس بات کو قبول کیا، اللہ نے اس کے دامن کو بھی ہرا بھرا کر دیا. اور آج یہی سوچ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. میں اگر اس کو بھی لے آؤں گا اپنے گھر میں تو شاید ایک بچہ اور پیدا ہو جائے گا تو فیوچر کیسے بنے گا؟ فیوچر میں تم ہوگے؟ تجھے کس نے پالا؟ تم ان ورکوں کی بات کرتے ہو، پیسے کی. تجھے کس نے مال دیا ہے؟ اس لیے فرمایا تھا قیامت کے نزدیک لوگوں کی حالت یہ ہوگی کس طرح اپنی اولاد کو قتل کریں گے. اور قتل کس لیے کرتے ہیں؟ خشیتاً ان یأکل معه، کہ یہ بھی کل کو کھانا کھائے گا تو بنے گا کیا بنے گا؟ زیادہ سے زیادہ قبر بنے گی، وہ تو بننی ہے. کہاں بھاگو گے؟ بندہ ابھی زمین پہ قدم نہیں رکھتا، 4 مہینے کا ہوتا ہے. یؤمر ب4 بکتب اجلہ ورزقہ شقی او سعید. اللہ اس کی پوری زندگی کا بجٹ جو ہے وہ فرشتے کے ذریعے طے کروا دیتے ہیں. اتنا اس کو مال ملے گا، اتنی اس کی زندگی ہے. تم بجٹ کی بات کرتے ہو، اقتصادی میزانیے کی بات کرتے ہو کہ اولاد زیادہ ہوگی، بچے 2 ہی اچھے. یہ کافروں کا قول ہے. مسلمان یہ کہتا ہے بچے جتنے بھی ہوں اتنے ہی اچھے، ہاں بس نیک ہوں، انسان کے لیے صدقہ جاریہ بننے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر نے ایک غلام بیچا، اور بیچا اس شرط پہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. خریدنے والے نے جب خریدا، موطا امام مالک کی روایت ہے، اس نے آ کے شکایت کی کہ اس میں تو یہ عیب ہے اور آپ نے بتایا نہیں، یہ بے واپس ہوگی. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا قصہ سنا اور فیصلہ کیا اگر عبداللہ ابن عمر قسم اٹھا لے کہ جب میں نے بیچا تھا تو اس میں کوئی عیب نہیں تو پھر ٹھیک ہے، بے واپس نہیں ہوگی. اگر قسم نہ اٹھائیں تو بے واپس ہوگی. کہا میں اتنی چھوٹی سی بات پہ قسم نہیں اٹھاؤں گا. بے واپس ہوئی. یہ 800 درہم کا غلام بیچا تھا. اللہ ذو الجلال کے فیصلے دیکھیے، اللہ ذو الجلال نے کیسی برکت ڈالی. دوبارہ جب اس کو دیکھا تو یہ چیز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا جو عیب تھا وہ بھی ختم ہوا. وہ 1500 درہم کا دوبارہ انہوں نے بیچا. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. جو اللہ ذو الجلال کی رضا کے لیے برائی کو چھوڑتا ہے، اللہ ذو الجلال اس کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں. وہ غلام جو بکریوں کا چرواہا تھا، اللہ ذو الجلال نے کیسا انعام دیا. بکریوں کے چرواہے کو کون بناتا ہے ذمہ دار؟ کون سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی طاقت ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک جانور دے دو. کہا میرے مالک نے منع کیا ہے. کہا پیسے لے لو، اس کی رقم لے لو اور اپنے مالک سے کہنا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. مالک کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا میرا مالک تو نہیں دیکھ رہا، لیکن میرے مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے. اس کو کیا بتاؤں گا؟ یہ وہ سبب تھا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ آج میں نہیں جاؤں گا جب تک یہ غلام خرید نہیں لوں گا اور اس کو آزاد نہیں کروں گا. ایسے لوگ غلام نہیں رہ سکتے جو اتنے دیانت دار ہوتے ہیں. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ ذو الجلال اس کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، 3 لوگ جا رہے تھے کہ بارش آ گئی. فآووا الی جبل، ایک پہاڑ کی طرف دوڑے اور ایک غار میں چھپ گئے. پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار بند ہو گئی. قصہ لمبا ہے. تینوں کہتے ہیں کہ اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے پیش کرو.
ایسا عمل جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ ان میں سے ایک شخص بول کے کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے برائی کے لیے مال بھی دیا اور برائی کرنے والا تھا، جب میں بالکل قریب ہو گیا مال دیا ہوا تھا، وہ عورت جو مجبور تھی اس نے کہا اتق اللہ ولا تفض الخاتم، اللہ سے ڈر جاؤ، تو میرے دل میں اللہ تیرا خوف آ گیا، میں نے برائی نہیں کی، میں نے مال بھی چھوڑ دیا، اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے برائی چھوڑی آج ہمیں آزاد کر دے۔ روایت کے الفاظ ہیں ففرج عنہم الثلثین، اللہ ذوالجلال نے 2/3 پتھر کو پیچھے کر دیا۔ اور ایک شخص کہتا ہے اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک شخص کو اپنے پاس کام کرنے کے لیے رکھا، اس کو اجرت دی تو وہ ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا، میں نے اس کی اجرت نہیں کھائی، اللہ میں نے اس کی تجارت کی، ایک وقت آیا اسے یاد آیا، کہتا ہے میری اجرت، میں نے کہا یہ سارے جانور تیری اجرت کے ہیں، کہا مذاق کر رہے ہو، کہا مذاق نہیں کر رہا، یہ تیرا ہی مال تھا جس سے میں نے تجارت کی ہے، میں نے یہ سارے کے سارے جانور دے دیے، اللہ میں نے صرف اس لیے کیا کہ تو راضی ہو جائے، اللہ عز و جلال نے اور پتھر کو ہٹا دیا۔ تیسرا کہتا ہے اللہ میں ہر روز اپنے والدین کو پہلے دودھ پلاتا، ایک دن میں لیٹ ہو گیا فوجدتهما نائمین، میں جب واپس آیا تو دیکھا تو والدین سو رہے ہیں، کرہت ان اوقظهما من نومهما، میں نے ان کی نیند خراب کرنا پسند نہیں کی، اور میں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اولاد کو پہلے دودھ دوں۔ والصبیۃ یتزاغون عند قدمی، اور میرے بچے بلکتے رہے، میری ٹانگوں سے لپٹتے رہے، میں نے اس وقت تک دودھ نہیں پلایا جب تک والدین کو نہیں پلا دیا۔ اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو آسانی فرما دے، اللہ نے سارے پتھر کو ہٹا دیا اور تینوں غار سے باہر آ گئے۔ ان ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی برائی کو یا کسی چیز کو چھوڑتا ہے اللہ ذوالجلال اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ من ترک اللباس تواضعا للہ وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها، جو دنیا میں طاقت کے باوجود اپنا مال لوگوں فقیروں میں تقسیم کر دے اور خود اچھے سے اچھا لباس پہن سکتا تھا، لیکن لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے اس کے پاس اتنا بھی کچھ نہیں بچا، وہ اس لباس کو چھوڑ دیتا ہے تواضع کرتے ہوئے۔ اللہ اس کے بدلے قیامت میں فرمائیں گے تم نے دنیا میں اس کا خیال نہیں کیا کہ لوگوں کی ضرورت پوری ہو جائے، آج جو خلعت فاخرہ جنت میں چاہتے ہو میں تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، اللہ ذوالجلال جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دیتا ہے، برائی کو یا کسی چیز کو اس کا نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ امام ابن رجب قصہ لکھتے ہیں مکے کے اندر ایک شخص آتا ہے حج کرنے کے لیے، اور جو ہی مکہ پہنچتا ہے اس کے پاس ہیرے جواہرات کا ایک ہار جو اس کے ہاتھ سے کیس گر جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے۔ قاضی ابو بکر انصاری کے ریفرنس سے قصہ بیان کرتے ہیں، وہ شخص پریشان ہے، اکلوتی بیٹی ہے، اعلان کرتا ہے ایھا الناس من وجد الکیس صفته کذا وکذا فلہ 500 درہم جائزہ، کوئی ہے جو میرا ہاتھ ڈھونڈ دے میں اسے 500 درہم بطور انعام دوں گا۔ یہ اس شخص کے ہاتھ میں آ گیا جو خود غریب تھا، اس کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا۔ اس نے جب اعلان سنا تو سوچتا ہے یہ میرا تو نہیں ہے، واپس کرتا ہوں، 500 درہم مل جائے گا، چلو گزارا ہوگا۔ لیکن چلتے 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 سوچ آئی، اس تک پہنچا، وہ کیس اس کو واپس کیا جس میں ہار تھا، اس نے 500 درہم دینا چاہا، کہا میرا تو تھا نہیں تو میں اس کا انعام بھی کیوں لوں، میری ذمہ داری تھی، میں نے واپس کر دی۔ فقیر ہے، نیکی کر گیا، رزق کی تلاش میں نکلتا ہے، کشتی میں بیٹھتا ہے، کشتی ٹوٹ جاتی ہے، کسی جزیرے میں پہنچتا ہے، انہوں نے اس کو سنبھالا، پتا چلا کہ یہ پڑھا لکھا بھی ہے، لوگ آگے کہ ہمیں پڑھاؤ، اور آخر کیا ہوا، قبیلے کا سردار کہتا ہے ہمارے اس جزیرے میں ایک لڑکی ہے
جو اکلوتی ہے اس کا باپ نیک تھا، وہ تو فوت ہو گیا، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ کا نکاح اس سے کر دے۔ اب یہ کسی کو نہیں جانتا، کہا ٹھیک ہے، نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد دیکھتا ہے کہ وہ ہار پہننے والی یہی عورت ہے، غور سے دیکھ رہا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا وجہ ہے، کہتا ہے واللہ عندی لہا قصہ، اس ہار کے بارے میں میرے پاس ایک قصہ ہے۔ کہا کیا قصہ ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا تھا، اس کا ہار گم ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی ہار ہے۔ لوگوں نے کہا یہ اسی باپ کی بیٹی ہے، اس نے بھی یہی کہا تھا، مکے میں نے ایک دیانتدار دیکھا جس نے ہار واپس کیا اور دعائیں کرتا تھا، یا اللہ ایک مرتبہ مجھے دوبارہ مکے لے جا، میں ڈھونڈ کے اپنی بیٹی کا نکاح اس سے ہی کروں گا۔ ہار کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا، اللہ نے ہار بھی دے دیا، ہار والی بھی دے دی۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے اللہ اسے نعم البدل عطا کرتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال شریعت پہ یقین کرنے والوں کی صف میں ہمیں کھڑا کر دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فإنه عدو للإنسان۔ اللہ ذوالجلال کا یہ قانون ہے، جو اللہ ذوالجلال کے لیے مخلص ہو جاتا ہے، من اصدق مع اللہ سبحانہ وتعالی ورثہ اللہ الحکمہ۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، جو اللہ کے لیے خالص اور صدق نیت کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ اسے حکمت و دانائی وراثت میں عطا کر دیتے ہیں۔ اور یحییٰ بن معاذ کہا کرتے تھے، من اشخص بقلبہ الی اللہ، جو دل کی آنکھوں سے اللہ ذوالجلال کی عظمت کو پہچان لیتا ہے، انفتحت ینابیع الحکمہ فی قلبہ وجرت علی لسانہ، اللہ ذوالجلال اس کے دل میں حکمت و دانائی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، اور ان چشموں سے نکلنے والا پانی حروف اور کلمات بن کے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو ترک کرتا ہے اللہ اس سے اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ دور کی بات نہیں، ایک نیک بچی قرآن مجید کے مقابلے میں آتی ہے اور آ کے سوالات کا جواب دینے لگتی ہے۔ سوال کرنے والا کہتا ہے جب تک پردہ نہیں اتارو گی ہم سوال نہیں کریں گے۔ اس نے سوچا یہی 16 سیکنڈ ہوتے ہیں جہاں انسان ڈیسیژن لیتا ہے، کہا عفواً میں یہ کام نہیں کر سکتی کہ اپنا حجاب اتاروں، اور وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ انعام جتنا تھا 1 نہیں 10 گنا نہیں 100 گنے زیادہ اس کو تحائف اللہ نے دیے، پوری دنیا میں عزت سے بھی نوازا۔ یہ عورت جس نے اگرچہ ہمت کی، کس طرح دشمنوں کے سامنے پردہ نہیں اتارا انڈیا کے اندر، لیکن اللہ نے انعام کیا دیا، کتنی حکومتوں نے اس بارے میں ایکشن لیا اور کہا کہ یہ ہمارے ملک میں آ جا سکتی ہے، اور کس قدر اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں اس عورت کی اس قدر کو زندہ کیا، وہ دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے لیے جب کچھ چھوڑتا ہے اللہ اسے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص آئے گا جس کے نام میں اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، اللہ کا فرشتہ آئے گا کہ ایک نیکی ہے، وہ کون سی نیکی ہے کہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا لیکن تجاوز کیا کرتا، قرض کا وقت آ جاتا مہلت دے دیتا۔ اس مہلت کی بنیاد پوچھی گئی، آپ یہ مہلت کیوں دیا کرتے تھے؟ کہا اللہ مجھے یہ پسند تھا کہ میں کسی پہ مشقت نہ کروں، میں تجاوز کیا کرتا تھا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا نحن احق، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تجاوز کریں، کوئی تیری نیکی نہیں ہے، یہ لوگوں کو تم ڈھیل دیتے تھے میں بھی ڈھیل دیتا ہوں، تمہیں جنت میں داخل کرتا ہوں۔ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من، جو انسان اللہ ذوالجلال کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، قتادہ بن دعامہ السدوسی بیان کرتے ہیں اللہ اسے بہترین بدلہ کیسا دیتے ہیں، لا يقدر رجل على حرام ثم باعه ليس به الا مخافة الله عز وجل،
إلا أبدله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خير له من ذلك. اللہ ذوالجلال یا تو دنیا میں بہت جلدی اس کا نعم البدل عطا کر دیتے ہیں یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتے ہیں. وہ بچہ جس کا قصہ مشہور ہے، وہ جادو بھی سیکھتا تھا، علم بھی سیکھتا تھا. ایک ایسا وقت آن پہنچا جب اس نے یہ دیکھنا چاہا کہ جادو ٹھیک ہے کہ علم ٹھیک ہے. آخر اس نے جادوگر بننا پسند نہیں کیا، علم کی روشنی کو پسند کیا. بادشاہ وقت کو پتا چلا، جس نے صرف تیار کرنے کے لیے بچہ بھیجا تھا کہ کل کو یہ سنبھالے گا، اس نے نہ حکومت کو دیکھا، نہ دیکھا کہ سزائیں کیا ہوگی. پہاڑ سے اس کو دھکا دیا گیا، کشتی میں ڈبونا سے نکال کے ڈبویا چاہا، لیکن اللہ نے حفاظت کی. من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا من. اس ایک بچے کی وجہ سے کتنے ہزاروں اور لاکھ لوگ اللہ ذوالجلال کے ساتھ جڑ گئے. یہ انعام ہے معمولی سی نیکی کا. اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ ذوالجلال اسے بہت بڑے انعام سے نواز دیتے ہیں. من ترک فضول الکلام منح الحکمہ. جو فضول اللغویات گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی زبان پہ حکمت کو جاری کر دیتے ہیں. ومن ترک فضول النظر. اور جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، منح الخشوع. اللہ اسے خشوع کی نعمت سے نواز دیتے ہیں. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، غض البصر. جو اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے، تورث القوة والشجاعة والفراسة وانشراح الصدر. جس نے بھی اپنی نظر کی حفاظت کی، اللہ نے اس کے اندر شجاعت، قوت اور فراست اور انشراح صدر بطور انعام اسے عطا کر دیا. ومن ترک فضول الطعام منح لذة العبادة. جو فضول کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، اللہ اس کی عبادت میں لذت پیدا کر دیتے ہیں. ومن ترک فضول الضحك منح الهيبة. جو کہا فضول لگانے سے رک جاتا ہے، اللہ اس کی شخصیت میں ہیبت پیدا کر دیتے ہیں. ومن ترک المزاح منح البهاء. اور جو کثرت مزاح سے باز آ جاتا ہے، اللہ ذوالجلال اس کے چہرے کی رونق اور روشنی کو باقی رکھتے ہیں. ومن ترک حب الدنیا منح حب الآخرہ. جو دنیا کی محبت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل میں آخرت کی محبت پیدا کر دیتے ہیں. ومن ترک الاشتغال بعیوب غیری منح الاصلاح لعیوب نفسی. جو لوگوں کی عیبوں کو ٹٹولنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کی خود بخود اصلاح فرما دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جو بھی قدرت ہونے کے باوجود کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ اسے اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں. انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا. بندہ سچا ہے، حق پہ ہے، لیکن صرف جھگڑا چھوڑ دیتا ہے. کس لیے؟ میں جھگڑا پسند نہیں کرتا. سچ پہ ہے، حق پہ ہے، جھگڑے کو چھوڑتا ہے اپنے ذاتی امور میں. اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا، میں اس کے بدلے جنت میں چبوترا لے کر دوں گا. ومن ترک الکذب وان کان مازحا. جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے، خواہ وہ مزاح کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ببیت فی وسط الجنہ. میں جنت کے درمیان اسے محل لے کر دوں گا. وببیت فی اعلی الجنہ من حسن خلقہ. جو باوجود اس کے کہ زبان اس کی بھی ہے، گالیاں دے سکتا ہے، برائیوں کی باتیں کر سکتا ہے، فحش گوئی کر سکتا ہے، لیکن حسن اخلاق کو اختیار کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا میں جنت میں اعلیٰ مقام اسے لے کر دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات کو سمجھیے. اللہ کی رضا کے لیے چیزوں کو چھوڑنا سیکھیے، خوشیاں بانٹنا سیکھیے. اللہ آپ کے دامن کو کبھی بھی خوشیوں سے خالی نہیں کریں گے. احمد بن حرب کہا کرتے تھے، عبدت اللہ 50 سنة فما وجدت لذة العبادة حتى تركت 3 أشياء. میں نے 50 سال اللہ کی عبادت کی، لیکن مجھے عبادت میں لذت نہیں ملی جب تک میں نے 3 چیزیں چھوڑ نہیں دی. ترکت رضا الناس حتى قدرت ان اتکلم بالحق. میں نے لوگوں کو راضی کرنا چھوڑ دیا، صرف رب کی رضا کے لیے کام کرنا شروع کیا. اللہ نے میری زبان پہ حق اور حکمت و دانائی کو جاری کر دیا. ترکت صحبت الفاسقین حتی وجدت صحبت الصالحین. میں نے فاسقوں کو ترک کر دیا، برے لوگوں کی صحبت کو
کنارہ کر لیا. فوجدت صحبت الصالحین، اللہ نے اس کے بدلے مجھے نیک اور صالح دوست عطا کر دیے. ترکت لذت الدنیا فوجدت لذت الآخرہ، میں نے دنیا کی ان ننگینیوں کو ٹھکرا دیا، اللہ ذوالجلال نے مجھے آخرت کی لذتوں سے آشنا کر دیا. احمد ابن حفص بیان کرتے ہیں امام بخاری جب ان کے والد دنیا سے جانے لگے تو میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ما ترکت درہما من حرام ولا درہما من شبہ، میں نے حرام کا درم تو دور کی بات، میں نے شبہ کا درم بھی نہیں چھوڑا. اللہ ذوالجلال کے لیے یہ حلال کمائی انہوں نے باقی رکھی، حرام قریب نہیں آنے دیا. نعمت کیا ملی؟ آج دنیا کے اندر کوئی مسلمان نہیں ہے جو امام بخاری کے نام سے واقف نہیں ہے. کسی عالم کو عالم نہیں سمجھا جاتا جب تک وہ صحیح بخاری پڑھا نہیں ہوتا. آؤ اللہ سے مل کر دعا کریں، اللہ ذوالجلال ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچائے اور ہمت و جرت و شجاعت و فراست اور انشراح صدر نصیب فرمائے، جس کی روشنی میں اللہ کی رضا کے لیے چیزیں چھوڑنے کی ہمت ہو تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ کے انعامات کے مستحق بن سکے. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت. اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. الہ العالمین، جس طرح تیرے گھر میں جمع ہیں سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.